السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي امین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں نماز عشاء با جماعت پڑھنے کی توفیق بخشی، اور نماز کے بعد علم دین کی محفل میں شرکت کی سعادت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز اور علم دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، میں اپنی بات ایک مثال کے ذریعہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی کمزور انسان ہو اور چاروں طرف سے اس پر لوگ ٹوٹ پڑے، کوئی اس کا ہاتھ مروڑ رہا ہو، کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہو، کوئی اس کو مکے رسید کر رہا ہو، کوئی لاتیں مار رہا ہو، ان لوگوں کے درمیان کسی انسان کا کمزور وجود پھنس جائے تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کتنی دیر تک سلامت رہ سکتا ہے۔ اگر چاروں طرف سے حملہ ہو، جس پر حملہ ہو رہا ہے وہ نہایت کمزور بھی ہیں، نحیف و ناتواں دبلا پتلا بھی ہیں، حملہ آور جو ہیں وہ کوئی مکے رسید کر رہا ہے، کوئی لات مار رہا ہے، کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے، تو کوئی دھکا دے رہا ہے، ایسے میں ایک کمزور وجود زیادہ دیر تک سلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ جب آپ اس مثال کو سمجھ چکے ہیں تو غور فرمائیں کہ ایک انسان کا جسمانی وجود ہے اور دوسرا ایک انسان کا ایمانی وجود ہے۔ جسمانی وجود اگر کمزور ہوتا ہے اور چاروں طرف سے حملہ کرنے والے ٹوٹ پڑے تو جسمانی کمزور وجود زیادہ دیر تک سلامت نہیں رہتا، یوں ہی
ایک انسان کا ایمانی وجود اگر اس پر بھی چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہوں تو اس کا ایمانی وجود بچ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایمانی وجود پر جو چیزیں حملہ آور ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ نفس امارہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس بہت زیادہ گناہوں کا حکم دینے والا۔ یہ نفس تمہاری نگاہوں کو حرام چیزوں کے دیکھنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ نفس تمہیں جھوٹ، غیبت، بے حیائی، گالی گلوچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نفس ہیں جو تمہیں میوزک اور گناہ سننے کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ نفس ہیں جو تمہارے پاؤں کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نفس ہیں جو تمہیں نیکی کی بجائے گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو ایک تو ہمارے وجود پر جو حملہ آور ہیں وہ نفس ہیں، اور دوسری چیز وہ ابلیس لعین اور اس کے حواری شیاطین، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ شیطان کہہ گیا ہے لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں آدم کی وجہ سے جنت سے باہر آیا ہوں تو میں قیامت تک آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ فَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں بہکاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، آرزویں دلاؤں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے زمین میں گناہ کو سجا دھجا کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا۔ یَأْمُرُهُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ ابلیس ہیں جو فحش کا حکم دیتا ہے، برائی میں مبتلا کرتا ہے۔ ایسا کڑا شیطان ابلیس وہ بھی ہمارے ایمانی وجود پر حملہ آور ہے۔ تیسری طرف بد مذہب بے ایمان فرقے گمراہیت پھیلانے میں اپنی پوری طاقت اور زور لگا چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کا آپ دیکھ لیں حال، اور ہمارا ایمانی وجود ان گمراہ فرقوں کے مقابلے میں علمی اعتبار سے کتنا کمزور ہیں۔ تو ایک طرف تو نفس امارہ ایمانی وجود پر حملہ آور ہیں، دوسری طرف شیطان اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایمانی وجود پر حملہ آور ہیں، تیسری طرف گمراہ اور بد مذہب 72 فرقے ایک پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور چوتھی طرف دنیا کی بے جا محبت ہمارے ایمان پر ہر گھڑی حملہ آور ہے۔ یہ دنیا کی بے جا محبت ہے جو ہمیں حق بولنے نہیں دیتی، یہ دنیا کی بے جا محبت ہے جو ہمیں صحیح تجارت نہیں کرنے دیتی، یہ دنیا کی بے جا محبت ہے جو ہمیں والدین کے حقوق ادا نہیں کرنے دیتی، یہ دنیا کی بے جا محبت ہیں جو ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی تربیت نہیں کرنے دیتی، یہ دنیا کی بے جا محبت ہیں جو ہمیں پڑوسیوں کے شرعی حقوق ادا نہیں کرنے دیتی۔ اگر ایک انسان کا جسمانی وجود مکے مارنے والے، لات مارنے والے، ٹانگ کھینچنے والے حملہ آوروں کے درمیان گھر جائیں تو وہ جسمانی وجود زیادہ دیر تک ٹکتا نہیں ہے، تو جس کا ایمانی وجود نفس امارہ کی حملوں کی زد پر ہو، جس کا ایمانی وجود
ابلیس اور اس کے حواریوں کے درمیان گھرا ہوا ہو، جس کا ایمانی وجود 72 سے زیادہ باطل فرقوں کی زد پر ہو، جس کا ایمانی وجود دنیا کی بیجا محبتوں میں گھرا ہوا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمزور ایمانی وجود زیادہ دیر تک ٹک سکے گا؟ زیادہ دیر تک سلامت رہ سکے گا؟ ایک پودا بھی لگاتے ہو 10 روپے کا گھر کے آنگن میں، تو اتنی فکر کرتے ہو کہ باڑ لگاؤ، اس کے ارد گرد اینٹیں رکھو، رات دن پانی دو، ہر 2 دن کے بعد اس کو دیکھو۔ 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے کے پودے کی لوگوں کے نزدیک اتنی ویلیو ہے۔ ایمان کا درخت کا شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ایمان کا وہ درخت جسے اللہ فرماتا ہے یہ پاکیزہ درخت ہے، جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، یہ پاکیزہ ایمانی درخت کسی موسم اور کسی سیزن کا محتاج نہیں ہے پھل دینے کے لیے، یہ رات ہو یا دن ہو، صبح ہو یا شام ہو، رنگ گورا ہو یا کالا ہو، حبشی ہو یا رومی ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ ایمانی درخت ہر گھڑی پھل عطا کرنے والا ہے۔ اس درخت کی کتنے لوگوں کے نزدیک اہمیت ہے؟ یہ ایمانی درخت ان 4 حملہ آوروں کی زد پر ہیں، کیسے بچا سکو گے اسے؟ کوئی فکر نہیں، کوئی اس حوالے سے اپنی غفلت کی چادر اتار کر پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی نفسا نفسی میں مبتلا ہے۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، چھوٹے بچے جو کھلونے لاتے ہیں بازار سے، اور ان کھلونوں میں وہ بچے اتنے خوش ہوتے، اتنے مگن رہتے ہیں، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کھلونے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ خدا کی قسم، میں اللہ کے گھر میں قرآن حدیث رات دن پڑھ کر کے تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم عقل آنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں یہ کھلونے ہیں، اور یہ بچے بس کھلونے سے خوش ہوتے ہیں، یہ چند دنوں کے لیے ہیں، یہ کھلونے بچے توڑ دیں گے، کھلونے نہیں رہیں گے، بس خوش ہو رہے تھوڑی دیر کے لیے۔ ہم لوگ بھی دنیا کے مکانوں میں، گاڑیوں میں، رشتوں میں ایسے ہی مگن ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ ہماری نگاہ میں جو چھوٹے بچوں کے سامنے کھلونوں کی ویلیو ہیں، ہماری دنیا کی اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی ویلیو نہیں ہے، مچھر کے پر سے برابر بھی نہیں ہے ویلیو، مگر ہم ہیں کہ اس کے لیے سب کچھ تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کسی کو فکر نہیں ہے کہ یہ ایمانی وجود اس قدر زیادہ حملوں کی زد پر ہے، کیسے بچے گا؟ کوئی عالم دین کو پوچھنے تو نہیں جاتا کہ میرا ایمان بچے گا کیسے، یہ بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی عمل بتاؤ۔ عالم دین بتانے کے لیے بھی آئیں تو قوم سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنی محرومی ہے ہماری، ایمان سخت حملوں کی زد پر ہیں، یہ کیسے بچے گا؟ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، اور وہ حدیث جامع ترمذی کی جب میں نے پڑھی تو روح کانپ گئی کہ کیسے بچایا جا سکے گا ایمان۔ یعنی لوگوں نے تو یوں سمجھ رکھا ہے نا کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ نے نام مسلمان رکھ دیا، تو جس طریقے سے ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے تو سکہ لگ گیا کہ ہم یہیں کے، تو اب ہمیں کوئی یہاں کی شہریت سے بے دخل نہیں کر سکتا، تو بس ایمان والے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو اب ہم ایمان سے نکل ہی نہیں سکتے، اب جو چاہیں کریں، ہمارے دل سے ایمان نکلے گا ہی نہیں۔ سنو اس حدیث پاک کو اور عبرت حاصل کرو۔ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الا ان بنی آدم
خلقوا علی طبقات شتیٰ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، سنو دھیان سے، بے شک انسان چند صورتوں پر پیدا کیے گئے ہیں۔ الگ الگ قسمیں ہیں انسانوں کی جنہیں مختلف صورتوں پر پیدا کیا گیا ہے، اور وہ 4 صورتیں ہیں، غور کرنا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا۔ ایک قسم انسانوں کی اولاد آدم کی وہ ہیں جو مومن پیدا ہوئے، مومن زندگی گزارے، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، اور مرے بھی حالت ایمان میں۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں، یہ سعادت مند ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، کمال تو بڑا یہ ہے کہ ایمان قبر میں لے کر جائیں۔ یہ حقیقی کمال ہے۔ دینے والے رب نے نعمت تو دے دی، سنبھال کر کون لے گیا؟ حفاظت کس نے کی؟ جو ذمہ ہمیں سونپا تھا وہ ہم نے کتنا نبھایا؟ پہلی قسم، من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت مؤمنا، کہ پیدا بھی ہوا ایمان والے گھر میں، زندگی بھی مومنہ نہ گزاری، ویموت مؤمنا، اور ایمانی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ ایک قسم یہ ہے۔ دوسری، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا۔ ایک قسم وہ ہیں کہ کفر میں پیدا ہوا، کفر میں جیا اور کفر ہی میں مر گیا، تو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا رہا، انکار ہی انکار رہا۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس قسم سے ہمیں بچا رکھا ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ لیکن تیسری قسم سنیے اور کانپ جائیے، لرز جائیے، ہو سکے تو اس کو اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھیے تاکہ ہمیشہ نگاہ کے سامنے رہے۔ فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا۔ ایک قسم وہ ہیں جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوگا، زندگی بھی مومنانہ گزارے گا، وَيَمُوتُ كَافِرًا، مگر کفر پر مرے گا۔ گھر میں بھی ایمان والوں کے پیدا ہوا، زندگی بھی ایمان والی گزاری، مگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کفر پر ہوا۔ ان علماء سے پوچھو اور ڈائریوں میں لکھو کہ ایمان پر خاتمہ کن چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ نوٹ کر کے رکھو، اور پھر بچو ان چیزوں سے جن سے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں نماز میں سستی کرنے والے کا بھی ممکن ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو، نہ پڑھنے والا تو دور ہے، سستی کرنے والا، ایمان والوں کو تکلیف دینے والا۔ پوری کتابیں ہیں اس ٹاپک پر۔ تو یہ تیسری قسم ہے کہ ایمان کی حالت میں پیدا ہوا، ایمانی حالت میں زندگی گزاری، مگر مرا تو کفر پر مرا، یہ تیسری قسم ہے۔ اور چوتھی قسم، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا۔ ایک قسم وہ ہیں جو کفر میں پیدا ہوا، کفر ہی میں جیا، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، مگر مرا تو ایمان کی حالت میں مرا۔ اب یہ 4 قسمیں ہمارے سامنے ہیں، ہمیں غور کرنا ہے کہ ایک ہے انسان کا جسمانی کمزور وجود، چلو کوئی پہلوان ہو، تگڑا ہو، اور اس کو کوئی مکے لگائیں، رسید کریں اور اس کو ٹانگ کھینچے، کوئی مارے، زد و کوب کریں تو وہ ٹھہر جاتا ہے، حملوں کو برداشت کر جاتا، مگر ہو ہی کمزور وجود، وہ کتنی دیر تک ٹھہرے گا؟ تو ایمانی وجود لوگوں کا کتنا کمزور ہے، نیکی کی سوجھ بوجھ نہیں، نیکی کی محبت نہیں،
بلکہ نیکی کی محبت کی بجائے گناہ کی محبت ہے۔ نیکی سے نفرت نہیں، نیکی گناہ سے نفرت نہیں بلکہ گناہ سے پیار ہے۔ تو اب اس کا وجود ایمانی اعتبار سے کتنا کمزور ہے۔ سرکار نے فرمایا گناہ کو دیکھو، طاقت ہو تو ہاتھ سے روک دو، یہ طاقت نہیں تو زبان سے بول کے روک دو، یہ بھی طاقت نہیں تو دل سے گناہ کو گناہ جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور ایمان والا ہے۔ جو گناہ کو دل سے گناہ مانتا ہے وہ سب سے کمزور ایمان والا ہے، یعنی ایمانی اعتبار سے اس کا وجود سب سے کمزور ہے۔ تو جو گناہ کو دل سے گناہ ہی نہیں مانتا اس کے ایمان کا اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو گناہ کو روکتا نہیں، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، وہ سب سے کمزور ایمان والا۔ تو اب اس کا ایمانی وجود کمزور ہے، جو سرکار نے فرمایا اضعف الایمان، کہ اس کا ایمانی وجود سب سے کمزور ہے۔ اب سب سے کمزور ایمانی وجود لے کر بیٹھا ہے، حملہ کون کر رہا ہے؟ نفس امارہ۔ حملہ کون کر رہا ہے؟ ابلیس اور اس کی ساری ذریت۔ حملہ کون کر رہا ہے؟ دنیا کی بے جا محبت۔ حملہ کون کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہمارے وجود پر حملہ آور ہیں، 72 سے زیادہ بد مذہب گمراہ فرقے، ایمانی وجود اتنا کمزور اور حملہ آور اتنے تیز ترار اور اتنے زیادہ، تو کس قدر سخت ہے اس ایمانی وجود کو بچانا۔ اس لیے اس ایمانی وجود کو بچانے کے لیے کوشش کیجیے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حضرت سیدنا یوسف بن اسباط حاضر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کے ہم زمانہ ہیں، بڑے اکابر فقہ محدثین کے استاذ ہیں۔ پوری رات روتے رہے۔ یوسف بن اسباط فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضور کیا گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور فرمایا گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، میں تو اس بات کے خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے، اس خوف سے رو رہا ہوں، اس خوف سے رو رہا ہوں۔ لوگوں کو کوئی فکر نہیں کہ ہم گانے سن رہے ہیں تو اس میں کتنے کفریہ اور شرکیہ باتیں کھول کر رکھی گئی، لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہم سیریلیں دیکھ رہے ہیں اس میں کتنے گناہ اور کتنے شرکیہ اور کفریہ کلام ہیں۔ علم ہی نہیں ہے، جہالت میں ڈاواں ڈول اندھیرے میں گھوم رہے ہیں، رستہ ہی نہیں دکھ رہا ان کو۔ جہالت کا معنی ہی ہے اندھیرا، ایسے اندھیرے میں ڈاواں ڈول ہیں، ٹٹول رہے ہیں بس ادھر ادھر، ان کو رستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے استاذ اور امام ہیں، فرماتے ہیں میں اس بات کا خوف لے کر رو رہا ہوں کہ کہیں ایمان کی دولت مجھ سے نہ چھن جائے۔ غور کرنے والی بات ہے۔ اس سلسلے میں نے مزید ایک بزرگ بلکہ صحابی رسول کے حوالے سے دیکھا، سنیے دھیان سے۔ ایک شخص لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس تشریف لے جا کر اس کا سبب پوچھا کہ اس قدر زیادہ تو سب سے الگ تھلگ کیوں رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں لوگوں سے الگ تھلگ اس لیے رہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھ بیٹھ کی وجہ سے میرا ایمان چھن جائے اور مجھے اس کی خبر بھی نہ ہو۔ غور کیجیے، ایسے صالحین گزرے۔ دوستان محترم، یہ ایمانی وجود اس وقت
سخت حملوں کی زد پر ہیں، اس کو بچائیے۔ اس کے لیے اپنا ایمان عقیدہ سلامت رکھنے کے لیے علم دین حاصل کیجیے، اپنے علماء سے قریب رہیے، جمعہ کے خطاب میں وقت سے پہلے آئیے۔ علماء سے بھی میری درخواست ہے کہ جمعہ کے خطاب کو بھرپور تیاری کر کے آئیں، اور ایسا نہیں کہ وقت گزاری ہو اور بس کوئی بات بتا دی اور بات ختم کر دی۔ مکمل ہفتہ اس کی تیاری ہو، مواد تیار کیا جائے، مثالوں کے ذریعہ قوم کو کس طریقے سے آسانی سے بات سمجھائی جائے، قوم بھی جلد آئے۔ چلو ہمیں بھی پتا ہے کہ اب دنیا بہت مصروف ہو چکی ہے، مگر ہمیں فرض تو ادا کرنا ہی ہے، چاہے ہم کتنے ہی بزی ہو جائیں۔ فرض ادا کرنے آئیں تب تھوڑا پہلے آ جائیں، کچھ قرآن پڑھ لیں مسجد میں، عالم دین سے بیٹھ کر کے کچھ سیکھ لیں۔ ایمان بچانا ہے تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اب اس سلسلے میں ایک روایت عرض کر کے پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ امام اہل سنت نے اس بات کو فتح رضویہ شریف میں بھی ذکر فرمایا۔ امام ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المدخل میں لکھتے ہیں کہ جب انسان پر سکرات طاری ہوتی ہے، نزع، اس وقت شیطان باپ اور ماں دونوں کی شکل میں آتا ہے۔ پہلے وہ ماں کی شکل میں آتا ہے اور مرنے والے کے داہنی طرف کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ بیٹا میں تیری ماں ہوں، قبر سے اٹھ کر آ گئی ہوں تجھے بتانے کے لیے کہ مرنے کے بعد سچا دین یہودیت ہے، اسلام چھوڑ یہودی بن پھر مر تاکہ مرنے کے بعد تیرا بھلا ہو سکے۔ اب یہ وہ گھڑی ہوگی جس وقت آپ کسی کو سنا نہ سکیں گے، کوئی آپ کی سن نہ سکے گا، سانس بیٹھ رہی ہوں گی، بس جانے کے لمحات آ چکے ہوں گے۔ اس وقت شیطان ماں کی شکل میں آ کر کہے گا یہودی بن کے مر۔ یہ ایمانی وجود کس قدر زیادہ خطروں کی زد پر ہے۔ ابھی وہ جائے گا، پھر وہ شیطان باپ کی شکل میں بائیں طرف سے آئے گا، کہا بیٹے میں تیرا باپ ہوں، تیرے لیے ساری مشقتیں اٹھائی دنیا میں، آج تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ مرنے کے بعد عیسائی مذہب سچا ہے، اسلام چھوڑ عیسائی بن تاکہ تیرے لیے مرنے کے بعد بھلا ہو سکے۔ اب وہ کس قدر زیادہ سخت پوزیشن کے اندر ہے، لیکن قرآن اس مقام پر کہتا ہے وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، جو دنیا میں جیتے جی ایمان پر ڈٹ کر، جم کر، استقامت کے ساتھ حملوں طوفانوں کی زد کے باوجود اپنے عقیدے کو بچاتا رہا، اللہ فرماتا آخری وقت ہم اس کی زبان پر کلمہ ضرور جاری فرمائیں گے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ ثابت قدم رکھے گا، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اور موت کی گھڑی میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان پر جما کر رکھے گا۔ مگر کسے؟ جس نے دنیا میں ایمان کی حفاظت کی ہے۔ پودا لگا کر کے تو بڑے جتن کیے کہ یہ اگتا کیوں نہیں ہے، یہ پھلتا کیوں نہیں ہے، اس کو پودے کیوں نہیں نکلتے۔ انکوائری کریں گے کہ پودا دینے والے نے کیسا پودا دے دیا، وہ بتائے گا دوائی ڈالو تو بڑھے گا، دوائی بھی ڈالو گے، جراثیم مارنے کی دوا ہوگی وہ بھی لگاؤ گے، اس کو بڑھے گا۔ یہ ایمان کا درخت دل میں، اس کی بھی کچھ فکر کرو، یہ کیسے بڑھے گا، اس کے پھل کب لگیں گے، اس کی چھاؤں میں کب بیٹھیں گے، اس سے کب فائدہ ہوگا، کیسے فائدہ اٹھا سکے، اس کے بارے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں
میں 2-3 مسائل بھی آپ کے سامنے آخر میں عرض کر دوں جسے آپ سنیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ایسے جملے بول جاتے ہیں، مشکلات میں مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے اگر واقعی اللہ تعالی ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، مجبوروں کا ساتھ دیتا۔ ایسے جملے لوگ بولتے ہیں۔ ایسا کہنے والا اللہ کے وجود ہی کا انکار کر رہا ہے کہ غریبوں مجبوروں کی مدد نہ ہونا اس وجہ سے کہ معاذ اللہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اگر ہوتا تو ان کی مدد ہوتی۔ ایسا کہنے والا کافر مرتد اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ لوگ بولتے ہیں۔ دوسری بات، کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے یہ بھی بولتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میری دعا ضرور سنتا۔ معاذ اللہ، اس جملے میں بھی اللہ کے وجود کا انکار پایا جا رہا ہے، اور ایسا جملہ بولنے والا بھی اسلام سے خارج ہے اور کافر ہیں۔ بچاؤ ایمان کو۔ ایک شخص یوں سوچ رکھتا ہے کہ خالق، یعنی یہ جو دنیاوی علوم کچھ پڑھ لیتے ہیں نا اور دین نہیں پڑھتے، تو پھر ان کا ذہن کبھی کبھی یہ بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں خالق، مالک، زندگی، موت، جزا، سزا، جنت، جہنم، یہ سب یوں ہی ایک سوچ ہے، بس حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، دنیا ہمیشہ رہے گی، دنیا کو فنا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، کوئی جنت جہنم نہیں، بس آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، جی رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ یعنی ناسٹک پنا، ایتھیزم جس کو کہتے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار، یہ دین نہ پڑھ کر کے دنیا پڑھنے والوں میں دن بدن یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ یہ جملے بولتے ہیں ایسا کہنے والا اگر مسلمان تھا تو ایسا کہنے کی وجہ سے کافر اور مرتد ہو گیا، کیونکہ اس میں اللہ کے وجود کا بھی انکار ہے، موت اور جزا سزا کا بھی انکار ہے، اور یہ صریح کفریات ہے۔ تو دوستان محترم، ایک ہے انسان کا جسمانی وجود اور ایک ہے انسان کا ایمانی وجود، بہت خطروں کی زد پر ہیں۔ کبھی کبھی لوگ یہ بھی بولتے ہیں روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے۔ یہ کہنا کیسا؟ یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے سمت اور مکان ثابت کیا گیا کہ وہ اوپر ہے۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے، کیونکہ وہ مکان سے پاک ہیں۔ تو اس سلسلے کے اندر یہ چیزیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ تو عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، یعنی کوئی کسی سے ظلم میں دبا ہوا ہے تو وہ یہ کہتا ہے انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کے لیے سمت اور جگہ کا متعین کرنا ہے، اور اللہ کے لیے سمت اور جگہ متعین کرنے پر آپ نے دیکھا کہ حضور صدر الشریعہ فرماتے اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ وہ مکان سے پاک ہے۔ مکان نہیں تھا تب بھی وہ تھا، اور مکان نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ وہ ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا وجود کسی مکان کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر قسم کی محتاجگی سے پاک ہے۔ اب ایمانی وجود آپ خود دیکھیں کہ یہ جملے لوگ کتنے عام طور پر بولتے جا رہے ہیں۔ تو ایمانی وجود جہالت کی وجہ سے کس قدر زیادہ خطروں کی زد پر ہیں۔ اسی لیے در مختار میں لکھا ہے وَعْلَمْ أَنَّ تَعَلُّمَ الْعِلْمِ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ، کہ علم دین حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ یعنی ایک ہے فرض کفایہ، جیسے جنازہ چند لوگوں نے پڑھ لیا تو بھی آپ گنہگار نہیں ہوں گے،
مگر ایک ہے فرض عین، جیسے 5 وقت کی نماز، آپ کے خود پڑھنے سے ہی وہ فرض ادا ہوگا، کسی اور کو کہیں کہ لو 10 روپے میری پڑھ لینا تو وہ نہیں ادا ہوگی۔ اسی طریقے سے عقائد کا بنیادی علم حاصل کرنا، فرائض و واجبات کا علم حاصل کرنا، اور جس شعبے سے، جس ڈپارٹمنٹ سے ہم جڑے ہوئے ہیں اس کا علم حاصل کرنا ہم میں سے ہر ایک پر فرض عین ہے۔ تاجر ہیں تو تجارت کا علم سیکھے، دکاندار ہے دکانی کا علم سیکھے، کوئی ٹیچر ہے استاذ ہے وہ اس کا علم سیکھے، کوئی ڈاکٹر ہے وہ اس کا علم سیکھے کہ شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی۔ اس لیے دوستان محترم، بس میں نے آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ خطرے سے آپ کو آگاہ کر دیا کہ ایمانی وجود کتنے خطروں میں ہے، اس کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ عقیدہ سلامت ہے تو کم از کم فرائض اور واجبات ضرور ادا کیجیے۔ سنی صحیح العقیدہ، صحیح القراءت، صحیح الطہارت امام کے پیچھے 5 وقتہ با جماعت نماز کی بھرپور کوشش کیجیے، ادا کیجیے، تاکہ یہ ایمانی وجود سلامت رہے، مضبوط ہو سکے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے۔